بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اخوہ احمد، اس کا بھائی احمد، کن کے بھائی؟ امام غزالی کے بھائی احمد کہتے ہیں. یہ اخوہ احمد، یہ جو ترکیب ہے بدل مبدل کی ترکیب ہے. اسی وجہ سے جو مبدل منہ کا اعراب ہے وہی مبدل کا بھی اعراب ہے. اخوہ مبدل منہ اور احمد مبدل ہے. ان کے بھائی احمد کہتے ہیں لما کان یوم الاثنین وقت صبح، جب پیر کے روز صبح کا وقت ہوا، توضأ، تو امام غزالی نے وضو کیا. توضأ، یہ توضؤ کے معنی وضو کرنا. توضأ اخی ابو حامد، تو میرے بھائی ابو حامد نے وضو کیا. وصلی، اور انہوں نے نماز پڑھی. اب ایک بات آپ کو بتا دیں کہ اخی جو ہے یہ توضأ کا فاعل ہے. آپ سوچ رہیں گے حالت رفع میں ہے تو پھر یا کیسے؟ تو آپ پڑھ چکے کہ اسماء ستہ مکبرہ جو ہے جب ان کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو تو پھر اس صورت میں ان کا اعراب حالت رفع، نصب، جری تینوں میں تقدیری ہی آتا ہے. اگر یہ لفظاً یا کے ساتھ ہے لیکن محلاً یہ مرفوع ہے. میرے بھائی ابو حامد نے وضو کیا، وصلی، اور انہوں نے نماز ادا کی. وقال، اور کہا، علیہ بالکفنی، میرے پاس کفن لاؤ، مجھے کفن دو. فاخذہ، تو انہوں نے کفن کو لے لیا. ہو جو ہے یہ لوٹ رہے کفن کی طرف، اور اخذ کا جو فاعل ہے وہ امام غزالی مراد ہے ان سے. وقبلہ، اور کفن کو بوسا دیا. قبل یقبل تقبیرا، کے معنی بوسا لینا، چومنا، اور کفن کو چوما، بوسا دیا. ووضعوہ، اور اس کفن کو رکھ دیا کا علی عینیہ، اپنے دونوں آنکھوں پر. اصل میں تھا عینانی، لیکن حالت نصبی اور جری میں یا نون ماقبل مفتوح ہوتا ہے تو ہو گیا عینینی. لیکن جب ان کی اضافت حاضمیر کی طرف ہوئی تو نون اعرابی گر گیا، ہو گیا عینیہ. انہوں نے اس کفن کو اپنے دونوں آنکھ پر رکھا. وقال، اور کہا، سمعا وطاعتا، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، للدخول، داخل ہونے کے لیے، علی الملکی، بادشاہ کے پاس. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، لیکن اس کا اب دوسرا ترجمہ یوں کر لیجئے کہ اطاعت و فرما برداری کے ساتھ بندہ بادشاہ کے دربار میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہے، یعنی رب کریم سے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے، ان کے پاس جانے کے لیے حاضر ہے. ثم مد رجلیہ، مد یمد مدن کے معنی پھیلانا، یہ مضاف ہے، اصل میں تھا مددا. پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو پھیلا دیا. واستقبل القبلۃ، اور اپنے رخ کو قبلہ کی طرف کر لیا. ومات قبل الاسفار، اور قبل اسفاری کا ترجمہ کر لیجئے صبح روشن ہونے سے قبل. اسفارو کے معنی ہوتا ہے صبح کا اجالا، یعنی صبح روشن ہونے سے قبل. اور وہ صبح روشن ہونے سے قبل دار فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. وکانت خاتمۃ امرہ، خاتمۃ امرہ یہ کانت کا اسم ہے اور ان کی خبر ہے اقبالہ، لفظی ترجمہ، اور ان کے معاملے کا خاتمہ تھا اقبالہ، یہ کہ ان کی توجہ تھی علی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. و مجالست اہلہ، مجالست کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا عطف ہے حدیث رسول پر، اصل عبارت ہے علی مجالست اہلہ وعلی مطالعات الصحیحین، اور اہل مجلس کی طرف توجہ اور صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے مطالعے کی طرف توجہ. لفظی ترجمہ. آپ اس عبارت کا دوسرا ترجمہ یوں کر لیجئے، اور ان کا آخری عمل یہ تھا کہ وہ صحیحین کے مطالعہ یعنی بخاری اور مسلم کے مطالعہ اور اہل مجلس اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف متوجہ تھے. ومات اور وہ وفات پائے اور ان کا انتقال ہوا. وکتاب الصحیح للبخاری علی صدرہ اس حال میں کہ صحیح بخاری ان کے سینے پر تھی. کان الغزالی رحمہ اللہ شدید الذکاء. دیکھیے الغزالی رحمت اللہ کانا کا اسم ہے اور شدید الذکاء سے لے کر کے قوی الحافظتی بعید الغوری یہاں تک کانا کی خبر ہے. اور یہ غواصن مناظرن یہ حال ہے ذوالحال سے، اور ذوالحال کون ہے؟ غزالی. اب لفظی ترجمہ دیکھیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شدید الذکاء بڑا ذہین، شدید النظر درست نظر، عجیب الفطرت عجیب و غریب فطرت سلیمہ، عالی الہمت بل عالی اور بلند ہمت، مفرط الادراکی اور نہایت حساس، قوی الحافظتی مضبوط اور قوی حافظہ والے، بعید الغوری دور بین اور دور رس، غواصا علی المعانی الدقیقتی باریک معنی پر غوطہ لگانے والا، تحت باریک معنی کی تہ تک پہنچنے والے، مناظرا قوی الحجتی اور مضبوط دلائل کے ساتھ مناظرہ کرنے والے تھے. اب اوپر سے مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجیے آپ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑا ذہین، جاذب نظر، درست نظر اور عجیب و غریب فطرت سلیمہ یعنی خوبصورت، عالی اور بلند ہمت، نہایت حساس، مضبوط اور قوی حافظہ والے اور دور رس، باریک معنی کی تہ تک پہنچنے والے اور دلیل و حجت کے ساتھ یعنی زبردست دلیل و حجت کے ساتھ مناظرہ کرنے والے تھے. یہ لفظی ترجمہ بھی کرا دیے اور ایک ادبی ترجمہ بھی ہم آپ کو کرا دیے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے سبق کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہوگا.